پتا کھانا کیسا ہے، حلال ہے یا حرام؟ پتا کھانا یہ ناجائز ہے اور گناہ ہے، اور یہ مکروہ ہے اور مکروہ تحریمی ہے۔ کھانا جائز نہیں، اس کا آپ بالکل پتا نہیں کھا سکتے۔ کیا حضرت عمر کھانے کے بعد اپنے ہاتھ پاؤں کے تلووں سے صاف کرتے تھے؟ یہ میں نے کسی سے سنا ہے۔ حضرت سعید بن یزید فرماتے ہیں کہ بسا اوقات میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا تو ان کے ساتھ رات کا کھانا کھاتا، تو آپ کھانے کے اندر روٹی اور گوشت کھاتے، اس کے بعد پھر وہ اپنے ہاتھ اپنے پاؤں کے تلووں سے صاف کرتے، پھر آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ عمر اور آل عمر کا یہ رومال ہے۔ زیر ناف بال نہ کاٹنے کی وجہ سے سنا ہے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ 40 دن کے اندر انسان کو اپنے زیر ناف بال صاف کرنے چاہیے۔ اگر 40 دن سے اوپر ہو جائے تو پھر یہ گناہ ہے، اور اگر اس دوران انسان کو عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے طہارت کی حالت میں، تو اس کی نماز قبول ہو جائے گی، نماز ادا ہو جائے گی، اور انسان بھی پاک رہے گا۔ انسان ناپاک نہیں ہوتا اس وجہ سے، بہرحال اس کی عبادت کے اندر اس کو ثواب کی کمی کی وجہ سے اس کو ثواب کم ملے گا۔ اگر 40 دن کے اندر اس نے صاف کر لیے تو ٹھیک ہے، اگر زیادہ ٹائم گزر گیا ہے تو پھر اگر اس نے کوئی عبادت کی تو اس کا ثواب ملے گا، البتہ اس وعید کے مستحق ہونے کی وجہ سے البتہ اس کے ثواب میں کمی آ جائے گی۔ تو بہرحال انسان کو 40 دن کے اندر اپنے زیر ناف بال صاف کرنے چاہیے۔ میرا دل نماز میں نہیں لگتا، روز کہتا ہوں کل پڑھوں گا تو کیا کروں؟ ٹھیک ہے، پھر آپ روزانہ کل کرتے رہیں تو ایک دن آئے گا، موت کا فرشتہ آئے گا، پھر آپ کو پتلی گلی سے جانا پڑے گا۔ توحید کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر زور دیا گیا ہے وہ یہ فرض نماز ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کل کو چھوڑیں، آج ہی توبہ کریں اور آج ہی آپ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا شروع کر دیں۔ کل تو آتی نہیں، جب آپ کہیں گے کل پڑھوں گا تو کل آئے گی تو پھر وہ آج بن جائے گی، تو یہ گناہ ہے اور بہت بڑا جرم ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ آج سے ہی اپنی نماز شروع کریں، کل تو آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ نہ کرے اگر آپ کو اچانک موت آ جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ توبہ کریں اور آج سے ہی اپنی نماز شروع کریں۔ کیا 2 بھائی اور 2 بہنیں ایک بستر پر سو سکتی ہیں یا نہیں؟ 10 سال سے عمر کم ہو تو 2 بھائی اور 2 بہنیں ایک بستر پر سو سکتے ہیں۔ اگر 10 سال سے زیادہ ہو جائے تو پھر ان کا سونا جائز نہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کی اولاد 7 سال کی ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، جب 10 سال کی ہو جائے نماز نہ پڑھے تو پھر آپ ان کے اوپر سختی کرو، ان کو سزا دو۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ان کے بستر الگ کر دو۔ جب 10 سال سے زائد ہو جائے تو پھر 2 بہنیں اور 2 بھائی ایک بستر پر بالکل بھی نہیں سو سکتے، اور یہ دور تو ویسے بھی فطروں کا دور ہے، تو انسان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں اگر جگہ تنگ ہے یا بستر بڑا ہے کہ جس کے اندر ایک سے کئی افراد، بہت زیادہ لوگ اس کے اندر سو سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ان 2 بہن یا 2 بھائیوں کے درمیان کوئی ایسی چیز رکھ دیں، کوئی تکیہ رکھ دیں، تاکہ ہر ایک کا بستر الگ الگ کر دیا جائے، اور یہ بہت ضروری ہے اور لازم ہے، کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے، تو اس سے بہرحال بچنا بہتر ہے اور احتیاط ضروری ہے۔ 10 سال سے کم ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، جب زیادہ ہو جائے پھر 2 بہنوں اور 2 بھائیوں کا ایک بستر کے اندر سونا جائز نہیں، درست نہیں ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر کا مطالعہ کرنا ہو تو کس کی تفسیر کا مطالعہ کریں؟ سب سے زیادہ بہتر تفسیر کون ہے؟ دور حاضر کے اندر علماء کرام نے بہت محنت کی ہے اور قرآن کریم کی تفسیر کے اوپر کام کیا ہے۔ میں اگر کہوں کہ اس تفسیر کا مطالعہ کرو، اس کا نہ کرو، تو یہ بات میرے لیے نامناسب ہے، بلکہ آپ جائیں جس کی مرضی آپ تفسیر اٹھائیں اور مطالعہ کریں۔ اصل بات یہ کہ آپ قرآن کریم کو سمجھیں اور سمجھ کر آپ اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں۔ بہرحال دور حاضر کے اندر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تفسیر آپ اٹھائیں، بیان القرآن اٹھائیں اور خریدیں، اور آپ اس کا مطالعہ شروع کریں، اور اس کا ترجمہ بھی آپ ساتھ ساتھ پڑھیں اور تفسیر کا مطالعہ بھی کریں۔ اور جہاں پر آپ کو اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے، کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے، تو آپ اہل علم کے پاس جائیں، ان سے رابطہ کریں اور بات ان سے سمجھ لیں۔ اگر کوئی اور تفسیر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی اس سے بھی اچھی ہے، تو آپ جس کی مرضی آپ تفسیر پڑھ سکتے ہیں، جس کی مرضی کی آپ پڑھیں۔ اصل مقصد آپ اس کو پڑھ کر اپنی زندگی دین اسلام کی خاطر اور دین اسلام کے مطابق گزاریں۔ کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا کیسا ہے؟ کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا یہ سنت ہے۔ بہرحال کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو یعنی کہ تھوڑا سا کھاتے ہیں پھر اپنی انگلیاں چاٹتے ہیں، پھر کھاتے ہیں پھر چاٹتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو سامنے آدمی بیٹھا ہوتا ہے، تو جو اس کے ساتھ روٹی کھا رہا ہو یا کھانا کھا رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کی طبیعت کے اندر کچھ ایسا محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ وہ دوسرے سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ آخر میں اپنی انگلیاں چاٹیں، برتن صاف کریں، تو یہ اچھا ہے اور یہ سنت بھی ہے۔ بہرحال آپ یہ نہ ہو کہ آپ جب بھی کھانا کھائیں ایک لقمہ اٹھائیں، پھر آپ اپنی انگلیاں چاٹیں، پھر اٹھائیں پھر چاٹیں، تو بہرحال یہ نامناسب ہے، اور یہ یعنی کہ دوسرے انسان کی طبیعت کے اندر یہ ایک بوجھ ہے اور وہ اس کو ناپسندیدہ عمل سمجھتا ہے۔ تو بہرحال ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ویسے آخر میں انگلیاں چاٹنا اور برتن کو صاف کرنا یہ سنت ہے۔ شب برات کی نیاز کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل شب برات کی نیاز کھا سکتے ہیں۔ تو جب کوئی آ کر آپ کو بالکل شب برات کی نیاز آپ کھا سکتے ہیں، بالکل شب برات کی نیاز کھا سکتے ہیں، جب کوئی آ کر دے تو کھا لے، نہ دے تو پھر مانگنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ شب برات کی رات قبرستان میں جانا کیسا ہے؟ جانا چاہیے یا نہیں؟ شب برات کی رات قبرستان میں جانا جائز ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو جب شب برات ہو تو آپ قبرستان میں جائیں، وہاں پر جا کر مردوں کو ایصال ثواب کریں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اپنے والدین کی قبروں پر جائیں، جدھر بھی جائیں
بہرحال جانا جائز ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ بھی جنت البقیع کے اندر گئے تھے اور وہاں پر جتنے بھی لوگ اپنی قبروں کے اندر تھے تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ بہرحال شب برات کی رات قبرستان میں جانا جائز ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر کوئی گیا تو سنت ادا ہو جائے گی، اگر کوئی نہیں جاتا یا نہیں گیا تو بہرحال اس کو گناہ گار بھی نہیں کہا جائے گا۔ کوئی چلا گیا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جانا جائز ہے۔ آج کا ایک ٹون بہت وائرل ہے، عشق اللہ الصمد۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہوں گا، بھائی دیکھو یہ وہ عشق ہے کہ جس کے پیچھے عورتیں اور نوجوان لڑکے ناچ رہے ہیں اور آگے لگا دیے کہ عشق اللہ الصمد۔ یہ وہ عشق ہے جو بازاروں سے مل رہا ہے، جو فراڈ اور دھوکے سے مل رہا ہے۔ یہ وہ عشق نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ ناجائز ہے اور گناہ ہے، کیونکہ پیچھے عورتیں ہیں اور ان کے جسم کے اوپر لباس بھی نہیں ہے، ان کے سارا جسم ان کا نظر آ رہا ہے لیکن آگے عشق اللہ الصمد ہے۔ تو بہرحال نوجوانوں کو بھی اس سے بچنا چاہیے۔ نوجوانوں کے ہاتھ میں تو ایک ہاتھ میں تو قرآن، دوسرے میں تلوار ہونی چاہیے، تاکہ وہ قرآن کریم پڑھ کر آگے لوگوں کی ہدایت کا سامان بنے، اس کی تبلیغ کریں اور تلوار اٹھا کر وہ آگے امت کی رہنمائی اور پھر آگے وہ جہاد کریں۔ بہرحال یہ ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ تو اس طرح کی اسلامی میوزک آگے لگا کر پیچھے ڈانس کرنا، ناچنا، تو بہرحال یہ گناہ ہے اور ناجائز ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ نوجوانوں کو تو بالخصوص اس سے بچنا چاہیے۔ شب برات کیا ہے؟ اس کے بارے میں سنا ہے رزق اور عمر تقسیم ہوتی ہے، کیا یہ رات ہے یا نہیں؟ شب برات شعبان کی 15ویں شب کو کہا جاتا ہے اور یہ 10 صحابہ کرام سے منقول ہے، حدیث سے ثابت ہے اور یہ بہت بڑی رات ہے۔ اس رات کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بھائی لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کے حضور، اور آئندہ سال آنے والے سال کے اندر کس نے زندہ رہنا ہے، کس نے جانا ہے، جو بھی معاملات ہیں سارے کے سارے زندگی کے، یہ تمام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی رات ہے، انسان کو چاہیے کہ اس رات عبادت کرے، نوافل پڑھے، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرے اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اگر کوئی ناراض ہے تو اس سے بھی معافی مانگے اور اللہ کے حضور توبہ کرے اور سچی توبہ کرے۔ اور یہ بہت بڑی رات ہے اور بہت ہی فضیلت والی رات ہے۔ 2-3 دن قبل مرغے اور مرغی کی شادی ہوئی ہے، کیا یہ گناہ ہے کہ نہیں؟ بالکل، یہ جو مرغے اور مرغی کی شادی ہوئی ہے یہ بالکل گناہ کبیرہ ہے اور یہ بہت بڑا جرم کیا ہے ان لوگوں نے۔ بھائی یہ رشتہ ہے مسلمانوں کے لیے، عورتوں اور مردوں کے لیے، نہ کہ اس مخلوق کے لیے کہ جو اشرف المخلوقات سے خارج ہے۔ جس نے بھی کیا بہت بڑا جرم کیا۔ حکومت پاکستان کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو لگام ڈالے، اور یہ لوگ اللہ رسول کے مجرم ہیں، انہوں نے دین اسلام کے ساتھ مذاق کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا جرم کیا ہے، جس نے بھی کیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ معافی مانگے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ بہرحال جو بھی نوجوان ہے اگر اللہ نہ کرے کل مر جائیں، آج مر جائیں، تو پھر کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ جس نے بھی کیا ہے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ یہ ایسے ہی کل کوئی پاکستان سے بکری آ جائے، امریکہ سے بکرا آ جائے تو کہیں گے اس کی شادی کرا دو۔ تو بہرحال یہ بالکل قابل مذمت ہے یہ عمل، اور ایسے نوجوانوں کو اور ایسے لوگوں کو سزا دی جائے اور عبرت کا نشانہ بنایا جائے، تاکہ یہ آئندہ یہ شریعت کے ساتھ اس طرح کا مذاق بالکل بھی نہ کرے۔